بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ مضمون بہت دور سے یہی چلا آ رہا ہے غزوہ احد کے متعلق۔ اب یہاں غزوہ احد میں سے فراغت کے بعد چونکہ مسلمانوں کو عارضی تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھی، مسلمان ٹوٹے دل تھے، اور جو شدید نقصان پہنچا تھا اور خود ذات اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت شکستہ اور تکلیف کے عالم میں تھے، تو کافروں اور منافقوں کو نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھو، اگر تم سچے دین پر اور حق پر ہوتے تو تمہارا اتنا نقصان نہ ہوتا، تمہارے اتنے ساتھی مارے نہ جاتے۔ اور بعض منافقین نے تو مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، دشمن کی مقدار اتنی زیادہ، تعداد اتنی، تم مقدار میں تھوڑے، اسباب میں کم، ان سے لڑائی لڑنا یہ دانشمندی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں ابھی تمہیں نقصان بہت پہنچا ہے۔ قبل اس کے کہ مسلمان ان کی چال بازیوں میں آتے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، کہ مسلمانوں دشمن کا دھوکہ مت کھانا، اگر خدا نخواستہ تم ان کے چکموں میں آ گئے، جس تاریکی سے اللہ تعالیٰ نے، جس جہالت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے، اگر تم ان کافروں کی اطاعت کرو گے تو ان کی خواہش یہ ہے یردوکم علی اعقابکم، تم کو تمہارے الٹے پاؤں تم کو لوٹا دیں، یعنی دین اسلام سے تم، ان کی خواہش یہ رہتی ہے، رات دن کی تمنا یہ رہتی ہے کہ تم کو شرک پر آمادہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اللہ نے صاف اعلان فرمایا کہ دین حق، اسلام کا، ایمان کا سچا راستہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹا تو سن لو، نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کے خسارے کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور اس وقت ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے
ہٹا دیا جائے، اسلام سے بدگمان کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بدگمان کرنے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ تمہارا خیر خواہ کون ہے؟ بل اللہ مولاکم، حقیقت میں تمہارا کارساز، حقیقت میں تمہیں مدد پہنچانے والا، حقیقت میں تمہارا بھلا چاہنے والا، تمہارا دوست تو تمہارا اللہ ہے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ نے صاف فرمایا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ مخالفین کی مدد یا ان کی تدبیریں تو کچھ کام نہیں آ سکتی۔ یہاں اللہ نے صاف اعلان فرمایا اور فرمایا کہ غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ کس طرح کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اللہ نے غزوہ احد میں مدد نہیں کی، فرمایا ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ کس طرح کہ ہم نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ اصل میں یہ واقعہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو، اچھے خاصے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد، تکلیف پہنچانے کے بعد میدان احد چھوڑ کر چلے گئے، اور مدینہ سے باہر نکل کر ایک جگہ ہے مقام روحا، وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تو خیال یہ آیا کہ تم ناکام جا رہے ہو، اس لیے کہ اصحاب محمد بہت سے قتل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم، اور بہت سو کو زخم لگ چکا ہے۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ پلٹ کر مدینہ منورہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے، اس لیے کہ مسلمان پہلے سے تکلیف میں ہیں اور میدان خالی ہے، یہ زخموں کی تاب نہ لا پائیں گے۔ چلو چل کر واپس حملہ کر دیا جائے۔ کسی جانے والے سے مدینہ منورہ کہلا بھیجا کہ ہم پھر سے آ رہے ہیں، اور کہہ دو، اور یہ واقعہ ان کو بتا دو قبل اس کے کہ وہ بتانے والا پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا۔ اسی وقت اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تمام مدینہ منورہ میں منادی کروا دی جائے کہ مجاہدین خروج کے لیے تیار ہو جائیں، اور صرف وہی چلیں گے جو احد میں شریک تھے۔ اور اس خروج سے اور اس آواز لگوانے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ دشمن یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، باوجود کہ حضرات صحابہ نے ابھی ایک رات بھی اپنے گھروں میں آرام نہ کیا تھا۔ آپ کا کہنا تھا وہ ٹوٹے دل پھر جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جہاں آپ چلیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو وہاں آپ کے ہمراہ تیار ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ سے نکل کر ایک جگہ ہے حمراء الاسد، 8-10 میل کے فاصلے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم نے تمہارا رعب، وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ان کے دلوں میں ایسا ڈالا۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ مشرکین کے دلوں میں اللہ مسلمانوں کا رعب ڈالتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں حمراء الاسد میں 3 دن قیام فرمایا، مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ دیکھو مدد تو اللہ کی ابھی بھی اتری ہے۔ وہ چاہتے مدینہ منورہ کے اوپر پلٹ کر حملہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے
ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، ہیبت ڈال دی۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا رکھا تھا جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنے بت پرست بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کسی بت نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا کرو، یا کسی بت کے پاس نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود وہ چڑھاوا جو ان کے پاس چڑھایا جائے، اگر کوئی مکھی لے جائے تو وہ اپنے چڑھاوے کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، چجائے کہ کسی اور کو نفع نقصان پہنچائیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کی شرکت جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کم از کم عقل میں تو آئے، دلیل نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے۔ لہذا اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر کمزوری ہے، شرک کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کا رعب ڈالتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو دنیا کا حال ہے، اور آخرت میں تو خدا جانے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، شرک کے سبب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ ٹھکانہ ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ جو اللہ کا حق، جو اللہ کے ساتھ حق الوہیت یعنی عبادت کے لیے تنہا اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے ظالموں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تیسری آیت میں جو مضمون کے اخیر کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، واضح رہے کہ یہ آیات احد سے واپسی کے وقت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے، جو تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو اتنے مقتول نہ ہوتے، اتنے شہید نہ ہوتے، تم ان کو جانے دو، ان سے مقابلہ نہ کرو، حالانکہ وہ لڑنے کے لیے آئیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، اور اگر تم پلٹ گئے تو سن لو، تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ایمان والوں کے یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ، حامی و ناصر تمہارا اللہ ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ کیسا بہترین مددگار ہے، اس بات کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ احد میں بھی ہم نے تمہاری مدد کی، احد کے بعد بھی مدد کی۔ کس طرح کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، ہم عن قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے مسلمانوں کا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جائے۔ ایسے مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ظالموں کا بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔